وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 61۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، تعالوا آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم دیکھو گے منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ، وہ رکتے ہیں تجھ سے، صدودا رک جانا۔ یہ جو آیات ہیں منافقین کے بارے میں ہیں، اور مدینہ میں جو منافقین تھے ان کا بڑا مسئلہ اللہ پر ایمان نہیں تھا، اللہ کوئی رب مانتے تھے۔ مدینہ کے منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کو پیغمبر کا مقام اور مرتبہ دینا، یہ ان کا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان کہتا ہے خود کو، تو اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس واقعے کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ آیت سمجھ میں آئے۔ ہوا کچھ یوں کہ مدینہ میں ایک منافق تھا، نام کا مسلمان تھا مگر حقیقت میں منافق تھا۔ اس کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی کو اس بات کا علم تھا کہ اگر اس جھگڑے کا فیصلہ یہودی علماء سے کرایا گیا تو یہودی علماء تو کرپٹ تھے، وہ تو رشوت بھی لیتے تھے اور پیسے لے کے مرضی کا فیصلہ دے دیا کرتے تھے، اور اس معاملے میں وہ جو منافق تھا وہ قصوروار تھا۔ اب اس نے یہودی نے یہ کہا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کریں گے، ان کی عدالت میں پیش ہوگا۔ منافق یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، یہ جھگڑا جو ہے نا، یہ معاملہ لے کر یہودی علماء کے سامنے پیش ہوا جائے۔ چونکہ وہ قصوروار تھا، بہرحال طے یہ ہوا کہ اس کا فیصلہ جو ہے اس معاملے کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ تو یہ معاملہ لے کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عدالت میں پیش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام معاملہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہ دونوں وہاں سے نکلے، چونکہ منافق جو تھا وہ قصوروار تھا، وہ اب کسی طریقے سے اس چیز پر راضی نہیں ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، تو اس نے اب یہ بات بنائی کہ چلو اب یہ معاملہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جایا جاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اس وقت مدینے کا بطور منصف مامور کیا ہوا تھا، ان کو یعنی جو بھی چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں گے نائب کی حیثیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے حضرت عمر جو تھے وہ نپٹایا کرتے تھے، جھگڑوں کے فیصلے نپٹایا کرتے تھے۔ تو اس نے اب منافق نے کہا کہ نہیں، اب یہ فیصلہ لے کر حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ دونوں اب معاملہ لے کر حضرت عمر کی عدالت میں پیش ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تحقیق کی تو انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ معاملہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو چکا ہے اور فیصلہ بھی کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جو بھی انسان اسلام کا دعویٰ کرے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو، وہ تو واجب القتل ہوتا ہے، اور انہوں نے اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اب ہوا یہ کہ جو اس کے ورثاء تھے اس منافق کے، وہ چیختے چلاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے وہ باتیں بنانے لگے، بہانے بنانے لگے کہ ہم تو حضرت عمر کے پاس اس لیے معاملہ لے کر گئے تھے کہ کسی بھی طرح سے صلح کرا دی جائے، دونوں پارٹیوں میں صلح ہو جائے، ہم اس لیے لے کر گئے تھے، لیکن اب ہمیں قصاص چاہیے، حضرت عمر نے قتل کر دیا ہے ہمارے بندے کو، تو ہمیں قصاص چاہیے۔ اس پر یہ جو ہے آیت ہے اس کے بارے میں، یعنی جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے۔ کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن، یعنی قرآن جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیا۔ جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ قرآن کے مطابق فیصلہ کرانے کے لیے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم دیکھو گے منافقین کو، یصدون عنک، وہ رکتے ہیں تجھ سے، صدودا رک جانا، یعنی وہ ریلکٹنٹ ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فیصلہ کروائیں قرآن کے مطابق، اسی لیے وہ حضرت عمر کے پاس لے کر گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے جو دل کی کیفیت تھی
یا وہ جو بہانے بنا رہے تھے اس کو کھول دیا۔ تو اسی واقعے پر ہی اگلی آیات ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کل کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔